السلام علیکم دوستوں، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی محبت اپنے نواسوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے کی تھی، اتنی شاید ہی دنیا کی کسی نانا نے اپنے نواسوں کے ساتھ کی ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے ان لوگوں کا آپس میں رشتہ نہ صرف الگ تھا بلکہ بہت ہی زیادہ خاص بھی تھا۔ مگر دوستوں، افسوس اس بات کا ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے ظاہری طور پر چلے جانے کے کچھ سالوں کے بعد ہی ان کے پیارے نواسوں کو ایک ایک کر کے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا، اور ان دونوں پیارے نواسوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کرنے والے لوگ بھی کوئی غیر یا پھر دشمن نہیں بلکہ اپنے ہی لوگ تھے۔ ویسے اگر بات کریں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی، تو ان کی شہادت سے مسلمان ہی کیا بلکہ دنیا کا بچہ بچہ اچھی طرح سے واقف ہے، اور سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کیسے 10 محرم کے دن کربلا کے میدان میں ان کو ان کے چند ساتھیوں کے ساتھ بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا۔ مگر آپ میں سے بہت کم ہی لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے ان کے بھائی یعنی حضرت امام حسن کی شہادت کے بارے میں کبھی پڑھا یا پھر سنا ہوگا۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام حسن کو کب اور کیسے شہید کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر ان کو شہید کرنے والا انسان کون تھا۔ دوستو، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی موت زہر کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ویسے تو حضرت امام حسن کو ان کی زندگی میں ان کو کئی بار زہر دیا گیا تھا، مگر وہ ہر بار اس زہر کو ہرا کر ٹھیک ہو جایا کرتے تھے۔ مگر ان کی زندگی میں ان کو جو آخری بار زہر دیا گیا تھا وہ اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ اس نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے باڈی کے اندر جا کر ان کے جگر کو کئی ٹکڑوں میں کاٹ دیا تھا۔ جگر کے یہ ٹکڑے اس وقت باہر آیا کرتے تھے کہ جب حضرت امام حسن الٹی کیا کرتے تھے۔ دوستوں، ایک بار حضرت امام حسن نے خواب دیکھا تھا جس میں انہوں نے دیکھا کہ ان کے نانا یعنی آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان سے جلدی ملاقات کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ بس اس خواب کے بعد امام حسن رضی اللہ عنہ کے پانی میں زہر ملا دیا گیا تھا۔ اس بار حضرت امام حسن کو جو زہر دیا گیا تھا وہ دراصل ہیرے کو پیس کر بنایا گیا تھا، اور یہ اس دور کے سب سے خطرناک زہر کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس زہر کو پیتے ہی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ بہت ہی زیادہ بیمار ہو گئے تھے، اور اس بیماری کے حالت میں ہی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے بھائی یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور ان کے سر کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور ان سے پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ زہر دینے والا کون انسان ہے۔ اس پر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، کیا آپ اس انسان کو قتل کریں گے؟ تو حضرت امام حسین نے جواب دیا، ہاں بالکل، میں اسے قتل کروں گا۔ اس پر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر یہ وہی انسان ہے جس کے بارے میں سوچ رہا ہوں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بدلہ لینے میں ہم سے بھی زیادہ سخت ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو یقینی طور پر میں کسی بھی بے گناہ انسان کو قتل نہیں کر سکتا ہوں۔ اگلے دن پھر سے حضرت امام حسین اپنے بھائی کا حال چال پوچھنے کے لیے ان کے قریب آئے۔ حضرت امام حسن نے پوچھا کہ بتاؤ میرا چہرہ کیسا ہے؟ اس پر حضرت امام حسین نے جواب دیا کہ بھائی آپ کا چہرہ ہرا ہو چکا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت امام حسن نے حضرت امام حسین کو معراج والی وہ حدیث یاد دلائی جس کے مطابق جب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو معراج پر مشہور فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے نبی کو اس بات پر خبردار کر دیا تھا، یعنی حضرت امام حسن کو زہر دے کر شہید کیا جائے گا، جس کی وجہ سے ان کا پورا جسم ہرا پڑ جائے گا۔ دوسری طرف آپ کے دوسرے نواسے حضرت امام حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، جس کی وجہ سے ان کا پورا جسم سرخ ہو جائے گا۔ تاریخ ابن اسحار کے مطابق زہر دینے کے 40 دن کے بعد حضرت امام حسن ہماری اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے تھے۔ اپنے آخری وقت میں انہوں نے حضرت امام حسین کو یہ وصیت کی تھی کہ مجھ کو میرے نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے دفن کیا جائے۔ مگر افسوس، جب حضرت امام حسین نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو مروان نام کا وہ ظالم انسان کہ جس کو اس دور میں بنو امیہ کے طرف سے مدینے کا حاکم بنایا گیا تھا، اس نے ایسا نہ کرنے دیا، بلکہ اس نے تو اپنی ساری حدوں کو پار کرتے ہوئے
حضرت امام حسن کے جنازے پر تیر برسائے۔ دوستوں آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت ساری اتہاس کی کتابوں سے یہ بات کلیئر ثابت ہوتی ہے کہ حضرت امام حسن کے جنازے کے اوپر تیر چلائے گئے تھے۔ ایسے بگڑتے ہوئے حالات کو دیکھ کر حضرت امام حسین نے اپنے اس ارادے کو بدل دیا کہ حضرت امام حسن کو اپنی والدہ یعنی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے برابر میں ہی جنت البقیع میں دفنا دیا۔ مگر دوستوں پچھلے 1400 سالوں سے لے کر سبھی اتہاس کاروں کے لیے ایک بات بہت بڑی پہلی بنی ہوئی ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہی ہے کہ حضرت امام حسن کو زہر کس نے دیا تھا۔ کچھ اتہاس کار اس ٹاپک پر پوری طرح سے خاموش ہیں، جبکہ کچھ نے اس ٹاپک پر اپنی رائے ضرور دی ہے۔ زیادہ تر اتہاس کار جس انسان پر اگری کرتے ہیں وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ خود حضرت امام حسن کی ایک بیوی ہے، جس کو اتہاس کی کتابوں میں جودہ بنت اشعث کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہسٹورین کے مطابق دراصل یہ ایک یمنی عورت تھی جو اپنے باپ یعنی اشعث کی چالاکیوں کی وجہ سے حضرت امام حسن کی بیوی بن گئی تھی۔ اس کا پورا خاندان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاندان سے بہت زیادہ نفرت کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس عورت نے حضرت امام حسن کے پانی کے پیالے میں زہر ملا دیا تھا۔ ہسٹوریکل ایویڈنس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام حسن کے شہید ہو جانے کے بعد اس عورت نے یعقوب بن طلحہ بن عبیدہ نام کے ایک انسان سے شادی کی تھی، جس سے اس کے کئی لڑکے بھی پیدا ہوئے تھے، مگر سارے کے سارے بچوں کی موت بہت ہی زیادہ کم عمر میں ہی ہو گئی تھی۔ دوستوں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کا یہ شوہر بھی زیادہ وقت تک زندہ نہیں رہ سکا تھا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد اس عورت نے ایک اور شادی بھی کی تھی۔ اس دور میں اس کے بچوں کو بہت سارے لوگ بنی مسلمۃ الازول کے قربے پکارا کرتے تھے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ شوہر کو زہر دینے والی عورت کی اولاد، یعنی ایک ایسا بڑا اور پختہ ثبوت ہے کہ جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حضرت امام حسن کو زہر اسی عورت کے طرف سے دیا گیا تھا۔ دوستوں اتہاس کی کتابوں میں تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری الگ الگ چیزیں موجود ہیں۔ اب صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ تو ہم میں سے کوئی بھی پوری طرح سے نہیں جانتا ہے۔ دوستوں آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے MS اسلامک ہارٹ کو ضرور سبسکرائب کریں۔